ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے معروف قانون دان اکرم شیخ صاحب، جن کی باتیں یقیناً ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی طرح وہ پورشن ضرور ہے کہ سیاسی ونگ جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے وہ نہیں ہونے چاہیے، باقی ہمارا جو اختلاف ہے وہ رہے گا۔ اکرم شیخ صاحب جو آرمی چیف کے سابق آرمی چیف کے لائر ہیں، بہرحال ایک وکیل کی حیثیت سے وہ پیش ہو رہے ہیں۔ اور منصور اعجاز صاحب، آپ نے بھی شیخ صاحب کی بات سنی اور آپ سے بھی کچھ سوال کریں گے۔ منصور مرزا صاحب، آپ سے بھی باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ شیخ صاحب، جو منصور اعجاز صاحب کے آپ وکیل ہیں اور انہوں نے ابھی کہہ دیا کہ کینیڈا میں ان کی بیٹی یہاں پر ان کی صاحبزادی مقیم ہے، جن کو اغوا کر کے مرڈر کا خدشہ ہے منصور اعجاز صاحب کو، تو اس سلسلہ میں آپ کی کوئی بات ہوئی ہے منصور اعجاز صاحب سے جو آج کل لندن میں ہیں؟ جی شیخ صاحب۔ بدر منیر صاحب، منصور اعجاز صاحب کا میں وکیل ہوں۔ اصل میں ہر اس شخص کا وکیل بننے کا ایک فریضہ ایسا ہے جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آ جائے۔ جی جی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایک مریض آ جائے جو ایک تکلیف میں مبتلا ہو تو اخلاقی طور پر کوئی ڈاکٹر اس کی مدد کرنے سے، اس کو دوائی دینے سے انکار کر سکتا ہے؟ اس کی جان بچانے سے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن سر وہ پاکستان کی جان نہیں بچ رہی۔ پرابلم یہ ہے کہ ایسے کیسز پاکستان کی، دیکھیے اگر یہ میمو ایک حقیقت ہے، میں اس حد تک وکیل ہوں منصور اعجاز کا کہ حقیقت منکشف ہو کر ریکارڈ پہ منتقل ہو جائے۔ کیا ایک سازش کا الزام ہے پاکستان کے امریکہ میں سفیر جناب حسین حقانی پر، جی جی، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے صدر مملکت کی جانب سے یہ میمو جو ہے وہ تحریر کروایا اور ایڈمرل مائک ملن کو دیا تاکہ فوج سے ہماری جان چھڑائی جا سکے۔ جی جی، میں ذاتی طور پر سویلین حکومت کی فوج پہ برتری کا اتنا قائل ہوں کہ آپ کے علم میں ہے نواز شریف صاحب کے آخری دور میں میں نے فوجی عدالتوں کو چیلنج کیا تھا، جی جی، ایک لیاقت حسین کے کیس میں، اور اللہ نے مجھے اس پہ کامیابی عطا فرمائی تھی۔ جی بالکل یاد ہے۔ پاکستان میں فوجی عدالتیں ایسے نہیں بننے دی۔ جی جی، تو منصور اعجاز کا میں اس کی گواہی کی حد تک وکیل ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جی، میرا اسکوپ آف پروفیشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہے کہ جو سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ پاکستان کے عوام کے سامنے نتھر کر سامنے آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس بات کو یہ چاہیں گے، لوگوں کو سچائی کا پتہ چلے۔ اچھا شیخ صاحب، لیکن منصور اعجاز کا جو کردار ہے، کیا پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کی عدالتیں اور خاص طور پر جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ متفق ہیں کہ منصور اعجاز ایک مشکوک کردار کے مالک نہیں ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے بدر منیر صاحب، میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ایک بہترین نمونہ ہے۔ جی جی، آقا نامدار سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں بات کون کہہ رہا ہے، جی جی، آپ اس بات کی پڑتال کریں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی ہم پڑتال کر رہے ہیں۔ جی جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تائیدی شہادتیں موجود ہیں، کیا فورینزک ایویڈنس جو ہے وہ اس کی گفتگو کی، اس کی باتوں کی، اس کے الزامات کی تائید کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سچائی کا پتہ لگانا، سچائی کا کھوج لگانا، یہ پتہ کرنا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ اسلام کی، میرے دین کی اور میرے قانون کی اور میرے دستور کی روح کے عین مطابق ہے۔ صحیح۔ میں اپنے مطمئن ضمیر کے ساتھ سچائی کو ریکارڈ پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور سچائی کو ریکارڈ پر لانا میرے لیے کوئی امبیرسنگ بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، میری 2 کتابیں تھیں، پہلی کا نام تھا عدلیہ کی رہائی، اور ایک کتاب، 4 کتابوں میں 2 کتابوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور ایک کتاب کا نام تھا انصاف کا محاصرہ۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ دونوں بار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، صدر تھے، اور میری دونوں کتابوں کی رونمائی جو ہے وہ آپ کی سرپرستی میں پاکستان میں ہوئی،
اور ایک جو عدلیہ کے رہائی میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب مہمان خصوصی تھے، اور انصاف کا محاصرہ میں جسٹس سجاد علی شاہ مہمان خصوصی تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے۔ میں دونوں کتابوں کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کی عدلیہ رہا ہو چکی ہے، اور کیا ابھی انصاف کا محاصرہ جو ہے وہ موجود ہے؟ ان کتابوں کی بارے میں جو ٹائٹل تھے، شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں، اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں؟ بدر منیر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک بہت جائز اور بڑا اچھا سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ 16 مارچ 2009 کو اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، پاکستان کے عوام اور سول سوسائٹی اور میڈیا کی کوششوں سے جی عدلیہ جو ہے وہ اس کرائسس سے باہر آ چکی ہے جس کرائسس میں ہمیشہ مبتلا رہی ہے۔ اب پچھلے 2009 سے اب یہ تیسرا سال مکمل ہو چکا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلزم کے ساتھ ایک تہیہ کیے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ صرف عدلیہ اس بات کی باعث ہے کہ موجودہ حکومت اپنے تمام تر اسکینڈلز کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی فوج کشی کرے یا کوئی ایڈونچرزم کرے یا اس کو ہلا سکے۔ جی یہ اس کا کریڈٹ میں عدلیہ کو دوں گا۔ بے شمار اسکینڈل عدلیہ نے ڈسکور کیے، لیکن they stayed short of any eventuality جہاں کوئی تالے آسمان اس حکومت کو ہاتھ لگا سکے۔ صحیح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ، اب آپ نے پوچھا کہ کیا عدلیہ کی آزادی کی کیا کیفیت ہے؟ جی جی ہماری عدلیہ 3 سال پہلے آزاد ہوئی ہے، اور ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے اسی رفتار سے اگر یہ چلتی رہی تو انشاءاللہ العزیز ہماری عدلیہ امریکہ کی، کینیڈا کی اور برطانیہ کی عدلیہ سے زیادہ پیچھے نہیں رہے گی۔ اللہ کرے جی، بالکل دعائیں ہیں۔ جی جی اور آپ کی کتابوں کو دونوں موضوع، جی جی عدلیہ کا محاصرہ بھی ختم ہو جائے گا، اور عدلیہ دیکھیے، آپ دیکھیے میری کنسسٹنسی اللہ کی توفیق سے میں اس کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا دونوں اپنے ٹرمز میں نے عدلیہ کی رہائی کے لیے پہلے جناب سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کے ہاتھ سے 5 توہین عدالت کے نوٹس ان کا سامنا کیا۔ اس کے بعد پھر جب عدالت پہ حملہ ہوا تو میرے جس شخصیت کے ساتھ اتنے ذاتی مراسم تھے، جناب نواز شریف صاحب، ان کی حکومت کے دوران ان پہ جب عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا اور محاصرہ ہوا تو میں نے خود مار کھانے والوں میں سب سے آگے تھا۔ صحیح۔ میں خود زخمی ہوا، میں نے اس کا اپنا خون دیا، تو اس لیے میں نے اللہ کے فضل سے اپنے ضمیر کی پکار پہ میں نے لبیک کہتے ہوئے عدلیہ کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ اب جب افتخار محمد چودھری صاحب کو ڈپوز کیا گیا تو میں نے امریکہ میں آ کر واشنگٹن میں جلوس کی قیادت کی، امریکن بار ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر۔ جی جی تو گزارش یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے، میری عمر 62 برس ہو چکی ہے بدر منیر صاحب، ماشاءاللہ جی، میری کوشش ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میں ایک مضبوط عدلیہ والا پاکستان اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں۔ اللہ کرے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ شامل کرتے ہیں منصور مرزا صاحب کو۔ منصور مرزا صاحب، شیخ صاحب لائن پر ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بیزاری کا اظہار آپ کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح آج ہم نے کیا ہے جو فوج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کرتی رہی ہے۔ کوئی منصور مرزا صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں یا بات کرنا چاہیں؟ شیخ صاحب، آپ کی ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑے تجربات ہیں، اور آپ کے بقول آپ بڑی دنیا میں انصاف کے لیے آپ کی تگ و دو ہے۔ تو شیخ صاحب، میں آپ جیسے شخصیت سے امید کرتا تھا کہ آپ جو ہیں نہ کہ مرزا اسلم بیگ کی حمایت میں اور ان کی سپورٹ میں آپ جو ہے ان کے وکیل کے طور پہ کھڑے ہوں، آپ کو عوام کی سپورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ عوام کا پیسہ مرزا اسلم بیگ کی ہدایت پہ
اور وہ ان سیاستدانوں میں تقسیم کیا گیا اور پاکستان کے اندر ایک مستحکم حکومت قائم نہ کرنے کے لیے فوج نے جو کردار ادا کیا، آپ اس کے لیے بھی تو تگ و دو کریں. آج پاکستان جو غیر مستحکم ہے اتنی زیادہ، یہ پاکستان کی فوج کی اس طرح کی انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان غیر مستحکم ہے. اگر پاکستان میں 20-22 سال پہلے استحکام آ چکا ہوتا تو آج پاکستان بہت مستحکم ہوتا. جی شیخ صاحب. مرزا صاحب، میرے خیال میں آپ میری اس بات کے اس حصے کو میں نہیں سمجھا پایا کہ میں جنرل مرزا اسلم بیگ کی طرف سے وکیل ہونے کے باوجود میں نے کیا. پہلی بات تو یہ کہ عوام کا کوئی پیسہ تقسیم کرنے کا الزام جنرل بیگ کے اوپر ایئر مارشل اسد خان نے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی نہیں لگایا. الزام یہ ہے کہ ایک میمن کمیونٹی تھی جس کے متعلق یونس حبیب اور اسی میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ایک ڈونیشن دی صدر غلام اسحاق خان کو. صدر غلام اسحاق خان کے انتخابی سیل نے یہ اپنے آرمی چیف کو نہیں بلکہ DGISI کو کہا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ فلاں لوگوں تک آپ پہنچا دیں. میں اس بات پہ کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ مقدمہ عدالت میں پینڈنگ ہے اور یہ حق عدالت کا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ صادر کرے کہ مرزا اسلم بیگ کس حد تک قصوروار ہے اور جنرل درانی کا کتنا قصور ہے. میں سمجھتا ہوں ہر وہ شخص جس کے اوپر کوئی الزام ہے یہ اس کو وہ اسی بیمار کی مانند ہے جو ایک مرض کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی مدد کرنا در حقیقت پاکستان کے عوام تک سچائی پہنچانے کی مدد کرنا ہے، حقیقت کو تلاش کرنا ہے. حقیقت ثبوت کے ساتھ، شہادت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، الزامات کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی. الزامات لگانے پہ دیکھیے نا، آج کے اخبارات میں اگر آج کی پروسیڈنگ آپ نے سپریم کورٹ کی سنی ہے تو آج ٹرائیبیون پیپلز پارٹی کا حمایت کا ایک اخبار ہے، لکھانی صاحب کا اخبار ہے، اس نے فرنٹ پیج پہ یہ سٹوری آج شائع کی کہ کروڑوں روپے تقسیم کیے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں لوگوں کے، جو پبلک منی ہے. جنرل بیگ نے تو میمن کمیونٹی کے پیسے، ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے نگرانی کی میمن کمیونٹی کے پیسے کچھ لوگوں کو پہنچانے کی. آج جو لکھانی صاحب کا اخبار ہے، آپ ٹرائیبیون کا انٹرنیٹ پہ جائیں، ابھی دیکھیں فرنٹ پیج سٹوری ہے کہ انہوں نے پبلک منی جو ہے وہ تقسیم کی ہے. لیکن الزامات ہیں. اور دیکھیے نا، اصغر خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان پہ، آپ بھی یہاں سنتے ہوں گے کہ عمران خان کو آپ بھی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ISI نے کھڑا کیا ہے. اصغر خان صاحب ان کی جماعت میں شامل ہیں. آپ بتائیں کہ کیا الزام کی بنیاد پر اصغر خان کو اور عمران خان کو یا زرداری صاحب کو محض الزامات کی بنیاد پر کنڈیم کر دینا چاہیے؟ میں کہتا ہوں الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، لوگوں تک سچائی پہنچنی چاہیے. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ حقیقت کے کتنا قریب تر جاتی ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب ہمارا ساتھ دینے کا. چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اس شکریہ کے ساتھ کہ اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے. یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کیجیے info@tv1canada.com. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام ہماری بھی سن.